وزیر اطلاعات عطا تارڑ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے اسلام آباد کا جلسہ فلاپ ہوا تھا اور اس دوران کہا گیا تھا کہ ہم لاہور کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ہم لاہور آ رہے ہیں، ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، خبردار ہوشیار کے وہاں پہ نعرے لگائے گئے تھے۔ تو آج جو صورتحال لاہور کی ہے، آپ اپنی سائیڈ ونڈو میں دیکھ سکیں گے کہ لاہور کی ہر سڑک کھلی ہے۔ نہ صرف لاہور کی سڑکیں کھلی رہیں بلکہ ہم نے کوشش کی کہ اسلام آباد سے بھی مکمل طور پہ ان کو فری ایکسس دیا گیا۔ جو پشاور سے قافلے M1 کی روٹ سے آئے، علی امین گنڈا پور صاحب خود آئے، وہ پورے ٹی وی سکرین سے دیکھا، وہ 10-12 گاڑیوں کے ساتھ M1 سے M2 کے اوپر چڑھے۔ اسلام آباد میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی تھی۔ جو اٹک کے ذریعے آئے وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو یہ پورے پاکستان سے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے۔ جو KPK کے قافلے یہ 2 روٹ سے آئے ہیں M1 کے ذریعے، بالکل کھلا روٹ تھا، فری ایکسس تھا۔ جو اٹک کے ذریعے آئے ہیں بالکل کھلا روٹ تھا، فری ایکسس تھا۔ میاں والی سے آئے ہیں وہاں سے بھی کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ اتنی تیاری کے ساتھ اتنے ٹائم کے بعد پورا زور لگا کے پورے پاکستان سے چند لوگ اکٹھے کر سکے۔ آپ اگر جلسہ گاہ کے مناظر دیکھیں، ایریل ویو دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ایک ناکام ترین جلسہ تھا۔ جس طرح یہ اسلام آباد کے جلسے میں ناکام رہے، یہاں پر بھی یہ خاطر خواہ لوگ نہیں اکٹھے کر سکے اور عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا۔ کیونکہ دیکھیے مہنگائی 9.6% سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے۔ ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ مہنگائی رک گئی ہے، اور ان کے دور میں جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں گئی تھی۔ میاں نواز شریف کے دور میں 2018 میں 4% تھی، ان کے دور میں ڈبل ڈیجٹس پہ گئی۔ تو بھئی آپ کا احتجاج کس بات کا ہے؟ میں بتاؤں گا کس بات کا احتجاج ہے۔ سڑکیں خالی ہیں، روٹ کھلے ہیں، ہم نے تو مکمل طور پہ فری ہینڈ دیا کہ آپ آئیں، جلسہ کریں، جلسہ گاہ فراہم کی، سیکیورٹی فراہم کی، مگر اس کے بعد بہت ناکام رہے ہیں۔ کسی صورت بھی پورے پاکستان میں اپنے لوگوں کو گیلونائز کرنے کی کوشش کی، موبلائز کرنے کی کوشش کی، مگر لوگ اکٹھے نہیں کر سکے۔ تو دیکھیے مہنگائی جو کم ہوئی ہے، آپ کے جو دنیا بھر کے بڑے ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے۔ آج بلومبرگ نے ایک آرٹیکل دیا کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایشیا کی ایمرجنگ مارکیٹس میں سے بہترین مارکیٹس میں سے ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں جو تیزی دیکھی گئی ہے، فچ کی ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں، موڈیز کی ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں۔ یہ وجوہات ہیں کہ عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا کہ مہنگائی میں کمی صرف نہیں ہوئی، یہ جو ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں، ایکسپورٹس میں 14% اضافہ ہے۔ یعنی جب ایکسپورٹس آپ کی 14% اوپر جائیں گی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا، اور پیچھے جو شرح سود کو کم کیا گیا، پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے، اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی۔ تو یہ بیسیکلی خوف زدہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی نہ کرے۔ IMF کے خط کیوں لکھے گئے تھے؟ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی دعائیں کیوں کی گئی تھیں؟ IMF کے باہر احتجاج کیوں کیا گیا تھا؟ تو یہ جو IMF کو خطوط لکھنے کا سلسلہ تھا، ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش تھی، یہ چاہتے تھے کہ یہ اکانومی ترقی نہ کرے۔ ان کے دور میں یہ تنزلی کی طرف گئی تھی۔ تو ان کی تو ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اس ملک میں تباہی بربادی پھیلائی جائے، انارکی پھیلائی جائے۔ تو یہ اس ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں، اور آج کے جلسے کا اور پچھلے جلسے کا اور ان کی تمام پریس کانفرنسز کا ایک ہی مقصد ہے، جو یہ پریس کانفرنسز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کریں۔ جو NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح تو NRO نہیں ملے گا آپ کو۔ جو کیسز ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ان کو بھگتنا بھی پڑے گا، ان کا جواب بھی دینا ہوگا، قانونی طور پہ اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے آپ کے خلاف irrefutable ایویڈنس موجود ہے، 9 مئی کے معاملات ہیں۔ تو یہ جو NRO لینے کی کوشش ہے، آپ بتا دیں آپ کے جلسے کا مقصد کیا، بیانیہ بتا دیں، چلیں ایک لائن میں بتا دیں کہ جی ہمارے جو ہم یہ جلسہ کرنے گئے ہیں، اس کا بیانیہ یہ ہے۔ تو یہ جو ناکامی ہے یہ ان کی کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ ان کے جلسے میں نہ لوگ آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ جو انہوں نے اپنے ضلعوں میں ٹرانسپورٹ دی، وہ بھی کئی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خالی جلسہ گاہ میں پہنچی ہے۔ تو یہ لوگوں کو ڈھو کے لایا جا رہا ہے کہ وہ جلسے میں شرکت کریں، اور اگر ڈرون شاٹ آپ جلسے کا دکھائیں، جو کہ معمول ہوتا ہے، ہم بھی اپنے جلسوں کا ڈرون شاٹ دور سے زوم آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں، تو انہیں میں کہتا ہوں آپ ڈرون شاٹ دکھا دیں کہ کتنے لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں۔ تو یہ ناکامی در ناکامی جو ہے ان کے حصے میں آ رہی ہے، اور جتنی انہوں نے
بڑکے ماری تھی اس جلسے کے حوالے سے, جتنے بڑے بڑے بلند و باند دعوے کیے تھے وہ آن گراؤنڈ اگر آپ تو وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی اور اس کے بعد جس طرح کے انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب جا رہے ہیں, تو پنجاب کی روایت ہے کہ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. پنجاب نے اپنی روایت قائم رکھی اور پنجاب نے آج سڑکیں بھی کھلی رکھی, پنجاب نے رستے بھی کھلے رکھے, پنجاب نے سیکیورٹی بھی دی. مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی وہ وہی بات ہے ہمیشہ کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بڑکے مار کے فلاپ جلسہ کرنے سے بہتر تھا. 2 دفعہ آپ کو ناکامی ہو چکی ہے, آپ کو اجازت بھی دی جاتی ہے, سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے, جلسہ گاہ بھی دیا جاتا ہے, تمام تر آپ کو فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں, فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, نہ کرسیاں روکی گئی, نہ ساؤنڈ سسٹم روکا گیا, نہ کنٹینر لگانے سے منع کیا گیا. مگر آج ایک اور میں مذمت کرنا چاہتا ہوں, لطیف کھوسا صاحب نے جسٹس کو وہی کر کے پکارا اور غلط زبان استعمال کی اور کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا اور اس طرح کی باتیں کی. تو دیکھیے آپ اس حد تک نہ جائیں. اداروں کے خلاف جو آپ عدلیہ کے خلاف بھی ایک محاذہ رہی آپ نے شروع کی ہوئی ہے, پہلے بھی آپ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر چکے تھے, آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو تڑا والی لینگویج چیف جسٹس کے بارے میں ایک سینئر وکیل کہے یہ زیب نہیں دیتا. میں تو میرا خاندان آپ کو 1960 سے جانتا ہے جب آپ نے وکالت شروع کی تھی, تو بہت ساری باتیں میں کرنا نہیں چاہتا. اگر کوئی آپ کو کمپلیکس ہے, یہ سردار لفظ جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ سردار نہیں ہیں, تو وہ ہر ٹرائب کا ایک اپنا سسٹم ہے سردار کو نامنیٹ کرنے کا, سردار کو سلیکٹ کرنے کا. اس پہ اتنا ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ چیف جسٹس کو آپ نے برا بلا کہا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ بالکل کنٹیمپٹ کے برابر ہے, اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب ناکام جلسہ, آپ نے دوسری دفعہ ایک ناکام جلسہ کیا. کس بات کی آپ کی وزارت اعلیٰ ہے کہ آپ ہر فرنٹ پہ ناکام ہیں؟ آپ آئے نا کمپیریزن کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر وہ صحت کا شعبہ ہو, تعلیم کا شعبہ ہو, انفراسٹرکچر ہو, ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. انہوں نے ایک پراپر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز لے کے آئی ہیں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں, سوشل سیکٹرز پہ بھی توجہ ہے, نئے ہسپتال بھی بن رہے ہیں, یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں. اور دیکھیے میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب نے 10 سال پنجاب کے صوبے میں جو نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں, ایک لیگیسی چھوڑی ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے مریم صاحبہ آگے لے کر چل رہی ہیں. وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے مہنگائی میں کمی واقع کی ہے, ایکسپورٹس بڑھائی ہیں اور معاملات بہتر ہوئے ہیں اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم نے بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی دی ہے, اس سے بہت بہتری آئی ہے. پنجاب نے اپنی سبسڈی دی, وفاق نے اپنی دی. تو مریم صاحبہ تو بطور وزیر اعلیٰ آپ ان سے اپنا کمپیریزن کریں. گنڈا پور صاحب آپ کے جلسے بھی ناکام, آپ کی سیاست بھی ناکام, آپ کی گورننس بھی ناکام. انہوں نے اپنی گورننس کے اندر جو اعلیٰ معیار قائم کیا ہے